الحمدللہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفى اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ولو ان اہل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا علیہم برکات من السماء والارض وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم من لزم الاستغفار جعل اللہ له من كل ضیق مخرجا ومن كل هم فرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب او كما قال علیہ الصلاة والسلام۔ اللہ رب العزت اس آیت مبارکہ میں یہ فرما رہے ہیں وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَىٰ آمَنُوا وَاتَّقَوْا، کہ اگر یہ بستی والے، ہم یہ کہہ لیں کہ اللہ یہ کہہ رہے ہیں اگر یہ محلے والے، یہ بستی والے، یہ شہر والے، یہ ملک والے آمنوا واتقوا، ایمان لے آئیں اور تقوی والی زندگی اختیار کریں، لفتحنا علیہم برکات من السماء والارض، تو ہم ان کے لیے زمین آسمان کی برکتوں کے دروازے کھول دیں۔ اور ایک اور جگہ اللہ قرآن پاک میں فرما رہے ہیں وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، کہ جو تقوی اختیار کرے گا، اللہ سے ڈرے گا، اللہ کہہ رہے ہیں ہم اس کے لیے راہیں کھول دیں گے، وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، اور اسے ایسی جگہ سے رزق دیں گے کہ جس کا اس کو گمان بھی نہ ہو۔ تو حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ ایک دفعہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بڑا پریشان ہوں، گھر میں تنگی بھی ہے اور بیٹا بھی دشمن کی قید میں ہے اور اس پر بڑا سخت پہرا ہے، زنجیروں میں جکڑا ہوا، تو اب میں کیا کروں؟ تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ سب سے پہلے صبر کرو اور دوسرا تقوی اختیار کرو۔ اب تقوی ہے کیا میرے محترم دوستو؟ تقوی ہے کہ تنہائیوں میں بھی اللہ کی نافرمانی سے اپنے آپ کو روک لینا، یعنی لوگوں کے سامنے تو بندہ شرم کی وجہ سے گناہ نہیں کرتا، لیکن تنہائی میں بندہ یہ سمجھتا ہے مجھے دیکھنے والا کوئی نہیں، تو تنہائیوں میں بھی اللہ کی نافرمانی کو چھوڑ دینا کہ میرا اللہ مجھے دیکھ رہا ہے، یہ تقوی ہے۔ تو کیا فرمایا؟ تقوی اختیار کرو۔ اور تیسری چیز کیا فرمایا؟ لا حول ولا قوت الا باللہ، یہ کثرت سے پڑھو۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میں اور میری بیوی ایک رات سوئے ہوئے تھے کہ اچانک ہمارے دروازے پر دستک ہوئی، تو میری بیوی نے پوچھا کون؟ کہنے لگا تمہارا بیٹا۔ تو میری بیوی کہنے لگی میرا بیٹا کیسے ہو سکتا ہے، وہ تو بڑی سخت قید میں ہے، زنجیروں میں جکڑا ہوا۔ کہتے میں نے آگے بڑھ کر دروازہ کھولا تو میرا بیٹا ہی کھڑا ہوا اور ساتھ 100 اونٹ لے کے کھڑا ہوا۔ میں بڑا حیران ہوا، میں نے پوچھا بیٹا یہ کیسے؟ تو میرے بیٹے نے کہا کہ آج اچانک پہرے داروں پر نیند کا غلبہ ہوا، وہ سو گئے اور میرے زنجیر خود بخود کھل گئے، تو میں وہاں سے نکلا تو میں نے دیکھا کہ دشمنوں کے 100 اونٹ چر رہے ہیں، تو میں ان کو بھی اپنے ساتھ ہانک کر لے آیا۔ تو حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دربار میں حاضر ہوا اور عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ واقعہ پیش آیا، تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ یہ اللہ کی طرف سے رزق ہے، اس کو استعمال کرو۔ میرے محترم دوستو، تقوی والے آدمی کے ساتھ، تقوی والی زندگی کے ساتھ اللہ کا وعدہ ہے کہ میں اس کے لیے رزق کے آسمان اور زمین کے رزق کے دروازے کھول دوں گا اور ایسی جگہ سے رزق دوں گا جہاں سے وہ سوچ بھی نہیں سکتا۔ اب تقوی کیا ہے کہ ہم ہر حال میں اللہ کی نافرمانی سے بچیں، چاہے تنہائی میں ہو، خلوت میں ہو یا جلوت میں ہو، لوگوں کے سامنے ہو، تو ہر حال میں اللہ کی یعنی اللہ کی نافرمانی کا اپنے ذہن سے نکال دیں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب وفات کا وقت قریب آیا تو بیٹا جو تھا عبداللہ بن عمر، ان کی گود میں سر ہے اور کیا کہنے لگے بیٹا تو دیکھ رہا ہے میری آنکھیں سلامت ہیں، میرا دماغ بھی سلامت ہے، ہاتھ پاؤں بھی سلامت ہیں، یہ سب اس وجہ سے ہے کہ جب سے تیرے باپ نے اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ عہد کیا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کا اقرار کر کے، تو اس وقت سے لے کر آج تک کبھی اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی کا سوچا بھی نہیں۔ محمد رسول اللہ ہم سب کو تقوی والی زندگی اختیار کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔